بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری۔ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں ہر دور میں، پاکستان اتنے سال ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی 9 مئی کے واقعے کو ایک خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور 9 مئی کے واقعے میں صرف یہ نہیں تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے، یہ بیسکلی پوری فوج پہ ایک حملے کے مترادف تھا۔ اور اس پہ یہ کہنا کہ جناب کوئی اس پہ بچ کے نکل جائے، یا یہ کہنا کہ جناب اس کو کسی بات پہ، کسی ایڈونچر پہ فخر ہے، تو یہ تھوڑی زیادتی ہو جائے گی۔ یہاں اس بات کا کہنا ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی اس پلاننگ کے پیچھے تھا، اس کے اوپر بات ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کسی اسٹیبلشمنٹ پہ بات کریں۔ اسٹیبلشمنٹ بھی لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ فوجی قیادت سے ہی مشروط ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پورے پاکستان میں اعلیٰ عہدوں پہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا جو طاقتور لوگ ہیں، وہ سب مل کے اسٹیبلشمنٹ بناتے ہیں۔ لیکن 9 مئی کا واقعہ، فوجی تنصیبات پہ حملہ، یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا جو کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو اس حوالے سے گرفتار پھر سے کیا گیا اور ایک ویڈیو لنک کے ذریعے سے ان سے بات کی گئی۔ دوسری جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابی عمل جو آگے چل رہا ہے، اور چلیں انتخابی عمل کی بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن ساتھ پہلے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک اور چیز جو ہے سامنے آئی۔ توشہ خانہ کیس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی پہ اور ان کی اہلیہ پہ فرد جرم عائد کر دیا گیا ہے، اور جو دونوں ملزمان تھے انہوں نے اس کی صحت سے، اس فرد جرم کی صحت سے انکار کر دیا ہے۔ انتخابی گہما گہمی میں توڑ جوڑ کا عمل جاری ہے۔ کوئی کہیں پہ انتخابات لڑ رہا ہے تو کہیں پہ، اور کوئی کہیں پہ لڑ رہا ہے، تو صرف میری مراد یہ ہے کہ جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ووٹ بینک انہیں پتہ ہے کہ نہیں ہے، وہاں پہ وہ کھڑے ہو رہے ہیں، اور جہاں پہ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ ان کا ووٹ بینک نہیں ہے، وہاں سے وہ جو ہے وہ الیکشنز لڑنے کی تیاری کریں۔ حلقہ کراچی کا حلقہ 242، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پہ ہم اگر یہ کہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب کو وہ حلقہ، وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے ان کی ایم کیو ایم سے، کچھ سیٹوں پہ ایم کیو ایم سے ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، اور کچھ سیٹوں میں اندرون سندھ کی جو پارٹی ہے جی ڈی اے سے ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی ڈی او یا ایم کیو ایم ہو، یہ کس طرح سے ایک نواز شریف صاحب کی پارٹی کو سپورٹ کر سکتی ہیں؟ لسانیت کی بنیاد پہ قائم کردہ پارٹی ایم کیو ایم، اگر ہم اس سے کہیں کہ جناب ایم کیو ایم کا ووٹر کسی بھی طور سے کسی اور پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، یا وہ اپنی پارٹی کے ووٹر سے کہتے ہیں جناب آپ کسی اور کو ووٹ دے دیں، تو کیا یہ لاجیکل لگتا ہے کہ آپ سندھ میں رہتے ہوئے یہ بات کریں؟ کیونکہ یہ وہی حلقہ ہے جو پہلے کسی اور نام سے یہ حلقہ موجود تھا۔ یہاں پہ پہلے مندوخیل صاحب آئے، اور دوسرے نمبر پہ مفتاح اسماعیل صاحب رہے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ اور چھٹے نمبر پہ ایم کیو ایم آئی تھی، جبکہ بعد پہ اس وقت جب یہ مصطفیٰ کمال صاحب ایم کیو ایم کا حصہ نہیں تھے، تو وہ بھی اس حلقے سے بڑے زور و شور سے لڑتے رہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ پارٹی چھٹے نمبر پہ تھی اور ابھی اتحاد کے بعد کسی اوپر درجے پہ پہنچ چکی ہوگی اور اتنے زیادہ ووٹس وہ لے کے دے دے گی، تو کیا یہ لاجیکل لگ رہا ہے اس وقت کہ نہیں لگ رہا ہے؟ جبکہ یہ وہ حلقہ ہے جو بہت مسائل کا شکار پہلے سے ہی رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ الیکشن کو کس موڑ پہ لے کے جاتی ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے اگر فیڈرل سطح پہ تمام ملکی پارٹیاں کسی اور جگہ پہ جا کے لڑتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ جناب ہم وہاں پہ کس حد تک مضبوط ہیں، یہ ویسے تو بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب کسی حلقے میں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے، آپ اچانک سے آتے ہیں اور اچانک سے اسی حلقے کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کہیں کہ جناب انہیں ووٹ دے دیا جائے، تو کیا ووٹر بھی ایسا ہیں ہمارے پاکستانی جن کو پتہ ہی نہیں ہے؟ ہم ابھی بھی کیا انہی تجربات اور انہی ایڈونچرز میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم بڑا کچھ کر دیں گے؟ جبکہ ان سیاستدانوں کو بگڑتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ایک طرف موجود ہیں، وہ اپنی سیٹوں پہ قائم ہیں۔ بگڑا ہے تو اس ایڈونچر پہ جو ہے وہ عوام کا بگڑا ہے۔ تمام موضوعات پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں سب سے پہلے معراج صدیقی صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں، سب پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے۔ اور ہمیں جوائن کریں گے امیر معظم بٹ صاحب، تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شمشاد صدیقی صاحب ایم کیو ایم سے آپ کا تعلق ہے۔ ایڈوکیٹ امیر معظم بٹ صاحب کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے تو یہ 9 مئی والے واقعے کے حوالے سے جو آج پیش رفت ہوئی ہے، کیا کہیں گے؟ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے وہ بات کی گئی ہے اور ان کو نامزد بھی کیا گیا ہے، کیا کومنٹ ہے آپ کا اس پہ؟ خیر، کوئی بھی چیز بعید از قیاس تو ہے نہیں نا۔ ہم تو یہاں پہ رہتے ہوئے ہر طرح کی جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سچویشن کو۔ 9 مئی کا واقعہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ بنیادی طور پہ کیسے ہوا۔ خان صاحب احاطہ عدالت میں موجود تھے،
جس ہزیمت کا شکار ان کو کرنا پڑا، سہنا پڑا، وہ بھی انہوں نے صحیح. پھر ملک بھر میں اس کا جو ہے ری ایکشن ڈیولپ ہوا. اس ری ایکشن کو انہوں نے 9 مئی کی نسبت سے جو ہے بیان کر دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تو فرد جرم عائد کر دیا، لیکن ہماری پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن پہلے سے پڑی ہے جس میں ہم نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ پروب کرے کہ یہ 9 مئی کا واقعہ اصل میں ہوا کیا ہے، کون ذمہ دار ہے، کون ان کے پیچھے تھے، ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے. تو یہ پٹیشن تو ہماری پہلے سے پڑی ہوئی ہے. اور اس کے بعد جناب یہ لوگ وہاں پہ تو پٹیشن لگا نہیں رہے، یہاں پہ جو ہے یہ دھڑا دھڑ فرض جرم بھی عائد کر رہے ہیں. اچھا سر، اس بات کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ میں قطع کلامی کی معذرت چاہتی ہوں. اس بات کی کیا قانونی حیثیت ہے کہ ایک شخص آلریڈی جیل میں موجود ہے اور یہ کہنا ہے کہ اس کی گرفتاری ڈال دی گئی اور اس کو جوڈیشل ریمانڈ پہ دے دیا گیا، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ خیر قانون کا پروسیجر تو یہی ہے نا، وہ اس کیس میں انہیں گرفتار کر لیا گیا، پھر اس میں میجسٹریٹ سے جو ہے وہ ریگولرائز کرنا پڑتا ہے، ریمانڈ لینا پڑتا ہے. وہ ایک پروسیس ہے، وہ تو قانونی طور پہ بالکل واضح ہے. وہ اس نسبت سے تو کوئی اعتراض نہیں اٹھایا جا سکتا. نیت پہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے، بدنیتی کی بات کی جا سکتی ہے، جوڈیشل پروسیس کو ایبیوز کرنے کی بات کی جا سکتی ہے. تو یہ ایک نقطہ ہے کہ بنیادی طور پر ظاہر ہے وہ موجود ہے قانون کی کتابوں میں، یہی طریقہ کار ہے. سر میں نیت پہ بات کر لوں، آپ بات کر رہے ہیں نیت پہ. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ماسٹر مائنڈ تھے، اور ابھی ریسنٹ ان کی جو تحریر سامنے آئی ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی، اس میں بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کوئی اس بات پہ کوئی شرمندگی تو نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہوا یا وہ ماسٹر مائنڈ ہونے پہ وہ تو، جبکہ زمان پارک میں یہ بات بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ وہ یہ کہتے رہے ہیں، بلکہ آپ کی پارٹی کے لوگ جو بعد میں پارٹی سے انحراف کر گئے انہوں نے بھی کہا کہ کہا گیا تھا کہ ہمیں اگر یہ وقت آیا تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا. تو ماسٹر مائنڈ کہا جا رہا ہے، تو اس میں نیت کا بڑا عمل دخل شو کیا جا رہا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب اس وقت موجود نہیں تھے تو وہ کیسے سب کچھ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے لاجیکل بات ہے، لیکن یہ ماسٹر مائنڈ ہونے کی جو حیثیت ہے اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ یاد رکھیے کہ آپ بھلے اب نیت کر لیں کہ آپ نے مسٹر کو قتل کرنا ہے، لیکن آپ مسٹر اے کو قتل نہیں کرتی ہیں تو آپ نے جرم کیا ہی نہیں. اب آپ کے ذہن میں آیا اور وہ ذہن میں رہا. بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ سیاسی دنیاؤں میں ریزسٹنس کی بات ہوتی ہے، احتجاج کی بات ہوتی ہے، آواز اٹھانے کی بات ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹس موجود ہیں. اب آپ مجھے بتائیے نا کہ کیا جواز دیتی ہیں آپ اس بات پہ کہ خان نے کہا کہ دیکھو میری جان کو خطرہ ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے میرے بیانات لے لو. انہوں نے انکار کیا. اب سارا کام انہوں نے بعد میں جو ہے وہ اسی طریقے سے انہوں نے نبھانا شروع کر دیا، اور اب کہہ رہے ہیں ان کی جان کو خطرہ ہے، ہم انہیں عدالتوں میں نہیں پیش کر سکتے، ہم انہیں یہاں پہ جیل کے اندر گھس کے عدالت لگوا رہے ہیں. تو دیکھیں وہ چیزیں جو خان کہتے تھے یا کنسیو کر رہے تھے اور جو ریزسٹنس وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ تو ظاہر ہے پوری قوم کو انہوں نے اس سلسلے میں اعتماد میں لیا اپنے یوٹیوب خطابات کے ذریعے. آپ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ ری ایکشن تھا کسی کا نہیں، وہ ایسا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس نے اپنے لکھا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کے پی میں فوج کو بلا لیا گیا، لیکن جو میٹنگ ہوئی سرکار کی وہ یہ تھی کہ سپونٹینیس ری ایکشن ہوا ہے. جس طریقے سے خان صاحب کو گرفتار کیا ہے اس کے ری ایکشن میں یہ سپونٹینیس ایکٹس ہوئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ باہر نکل آئے ہیں. ظاہر ہے لیڈر ہے نا، لیڈر ہے، اس کی آپ بے عزتی کریں گے تو اس کے فالوورز نہیں ہیں، وہ احتجاج نہیں کریں گے، وہ احتجاج انہوں نے کیا. ٹھیک ہے سر، یہاں میں آپ سے پھر کنیکٹ کروں گی. میرے ساتھ میرا صدیقی صاحب موجود ہیں اسٹوڈیو میں، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. کسی لیڈر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جی لیڈر کو کسی کے بات کی گئی ہے تو ری ایکشن آتا ہے. ایک طرف ہم اس بات پہ جائیں یا یہ اس بات پہ جائیں کہ فوج کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی گئی، ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں یہ بات اوکے جناب یہ ہو جاتا ہے، یہ ہو جانے والی بات ہے سر؟ تھینک یو ڈاکٹر ثنا. ایکچولی اٹس ون تھنگ از موسٹ امپورٹنٹ. پاکستان کے اندر ہسٹری میں بھٹو صاحب سے بڑا لیڈر کوئی نہیں آیا. انہوں نے جا کے کسی کا مرڈر نہیں کیا تھا، انہیں 109 لگا تھا.
میں ایڈوکیٹ صاحب کو بتاؤں کہ جب آپ کوئی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں, بدنیتی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کچھ لوگ جا کے وہ ایکٹ کرتے ہیں, تو جو پلانر ہوتا ہے یا جس مائنڈ سیٹ جس کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس پہ 109 لگتا ہے, ذمہ دار وہی ہوتا ہے. اتنے آرگنائز انداز میں کراچی کے اندر جو ہے وہ رینجرز کی چوکی پر لوگ جمع ہوئے, اتنے آرگنائز انداز میں جی ایچ کیو میں جمع ہوئے, اتنے آرگنائز انداز میں وہ بریگیڈیئر ہاؤس میں جمع ہوئے. وہ یقیناً کسی کی لیڈنگ تھی, کسی نے اس کو مینج کیا, کسی نے اس کو میسج سرکولیٹ کیا, تو یقیناً وہ ذمہ دار ہے اس کا. اور سیاست میں بغاوت نہیں ہے, سیاست میں امن ہے, سیاست میں توڑ پھوڑ نہیں ہے, سیاست میں لوگوں کو پیس ہے. سیاست کے اندر پاکستان میں ایک جو میسج جا رہا ہے وہ اس طرح سے جا رہا ہے, آئی ایم سوری ٹو سے, لیکن ایک میسج ایسا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی چیز نہیں تھی, یہ تو آرمی چیف کے خلاف ایک بات کی گئی ہے. دیکھیں آرمی چیف تو کوئی چیز, دیکھیں آرمی چیف ایک سیٹ ہے, لیکن اس کے پیچھے آپ پوری کی پورے پاکستان پاک فوج کو جو ہے وہ مرجو الزام لے کر کے آئے ہیں. وہ یقیناً کسی نہ کسی ذرائع سے آپ نے پاکستان کو کمزور کیا ہے. جو دوسری طاقتیں جو پاکستان کو ختم کرنا چاہتی ہیں ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ نے سپورٹ کی ہے. وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں, آپ انٹرنل حملہ کر رہے ہیں. تو یقیناً اس پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ایکٹ اپنی جگہ پر مضبوط ہے, اس پہ ان پہ کیسز بھی ہونے چاہیے. اور ایڈوکیٹ صاحب کیونکہ اویئر ہیں لیجسلیشن سے, 109 کیا چیز ہے, 109 کس بنیاد پہ لگتا ہے؟ اسی بنیاد پہ لگتا ہے کہ ہم اپنے کچھ کارکنوں یا کارندے کے بیسس پر کوئی ایسا کام کروا دیں, پلاننگ کروا دیں, اس پلاننگ کے بقدر جو یہ ایف آئی آر ہوتی ہے وہ بالکل اس پہ الزام ہوتے ہیں. تو اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ اگر وہ لیڈر تھا اور وہ لیڈر پاکستان کی ترقی, خوشحالی, یوتھ کی ضمانت تھی, تو پھر غدار بنانا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرنا, وہ بریگیڈر ہاؤس میں مساجد کو تباہ کرنا, ان کو توڑنا, ان کی چیزوں کو وہاں سے لے کے جانا, وہ یقیناً پھر یہ تو ایک کسی بھی صورت میں امن والی بات تو نہیں ہوئی, پاکستان کی استحکامت والی بات نہیں ہوئی. تو اس پہ اگر یہ ریئیکشن ہے ان کے اوپر کہ جناب آپ پہ کیس ہے اور اس پہ یہ کہیں جناب یہ ایک لیڈر ہوتا ہے, تو یہ لیڈر ایسا نہیں ہوتا. لیڈر تو یونٹی پیدا کرتا ہے. چلیے میں اس بات کو آگے لے کے چلتی ہوں. بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پہ بھی تو ایک ریئیکشن آیا, تو اس ریئیکشن کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھیں, اس پہ پروٹیسٹ جو ہے وہ گاڑیوں پہ تھا, روڈ پر تھا. پروٹیسٹ کسی ٹارگیٹڈ جگہ پہ نہیں تھا کہ آپ کسی, وہ بھی غلط ہوا تھا, کسی روڈ پر کسی عوامی املاک پبلک کو جلانا, چیزیں بالکل غلط تھا. ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ان کی شہادت ہو گئی تھی, لیکن آپ ٹارگیٹڈ رستے میں آپ نے ایک سائیکل نہیں جلائی, لیکن آپ بریگیڈر ہاؤس گھس جائیں, رینجرز کی چوکی میں چلے جائیں, جی ایچ کیو چلے جائیں, اس کا مطلب جو پاکستان کے محافظ ہیں آپ کو ان سے خطرہ ہے, آپ ان کو الزام لگا رہے ہیں. تو جو پاکستان کی حفاظت, پھر ان کا کیا ہوگا جو جن ماؤں نے اپنے بچوں کو بارڈروں میں شہید کیا ہو, ان ماؤں سے کیا کہیں گے؟ پھر اس کا مطلب یہ جو اے پی ایس کا واقعہ تھا اور دیگر 1000 جو 71 سے لے کے ٹل ناؤ تک یا 60s میں 65 میں, تو آپ ٹارگیٹڈ آپ نے یوتھ کو کھڑا کیا ہے پاکستان کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, فوج کے خلاف. تو یقیناً اس کا ریئیکشن آئے گا, اور یہ بھی ریئیکشن قانونی ہے آپ کے پاس. یہ کوئی وہ عمل نہیں ہے کہ آپ کو اٹھا کر کے اس پہ کیسز چلائے جا رہے ہیں, اس پہ آپ کو اریسٹ کیا گیا ہے, تو باقاعدہ جوڈیشنز آپ پہ ورکنگ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. آج بھی ہمارے فوج کے صوبیدار کو منو مٹی تلے دفن کیا گیا. ایک شہادت جو ہوئی اس پہ افسوس کا اظہار ہم کرتے ہیں, اور یہ یاد رکھنا چاہیے ہم کتنے ہی جوان جو ہے فوجی جوان وہ اپنے لیے نہیں, ہمارے لیے, ہمارے ملک کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. کسی لوگوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن خدا رہا پوری فوج کے خلاف اس قسم کی, میں لوگوں سے کہہ رہی ہوں, چاہے وہ ریئیکشن کسی چیز کا آیا ہو, خدا رہا یہ جو محاذ آرائی شروع ہو گئی ہے ادارے کے خلاف, اس کو ختم کیا جائے تاکہ اسٹیبلٹی ہے. آگے چلتے جناب شمشاد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, MKM سے آپ کا تعلق ہے, سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شمشاد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے, شمشاد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اس وقت. ایڈوکیٹ امیر معظم بٹ کی طرح بھی چلیں گے, لیکن یہاں پہ مجھے کہا جا رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں اور مزید بات کرتے ہیں اس پہ. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں شمشاد صدیقی صاحب, MKM سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کریں گے. جی بہت شکریہ.
شمشاد صدیقی صاحب، ایک الگ سا پرسیپشن سامنے اس وقت آ رہا ہے، پاکستان میں ایڈونچر لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے اور پھر پوری قوم جو ہے اس کے نتائج بھگتتی ہے. ہوتے ہوتے ہمیں پی ٹی آئی بھی اسی سچویشن میں نظر آ رہی ہے جو پہلے ہمیں ایم کیو ایم نظر آ رہی تھی. میں اس والی ایم کیو ایم کی بات اس وقت نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے آپ لوگ نے ری یونین کر لی ہے اور بڑی امیدیں ہیں، لیکن اس وقت جو پوزیشن ہے کہ کوئی بھی شخص آتا ہے ایک نعرہ لگاتا ہے، وہ ایڈونچر نظر آتا ہے لوگوں کو، وہ اس کے پیچھے جو ہے لوگ بھاگتے ہیں اور چیزیں جو ہے تتر بتر ہو جاتی ہیں. ہم اپنے ملک میں کب تک دیکھتے رہیں گے کہ یہ 9 مئی والا واقعہ ہوتا ہے، پھر سے فرد جرم عائد ہوتی ہے، چیئرمین پی ٹی آئی پہ الزام بڑے سنگین ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا صرف یہ قائد سے محبت کی وجہ سے یہ آپ سمجھتے ہیں ریئیکشن آیا ہے، یا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ پلاننگ ہے؟ پاکستانی عوام کے مزاج کو دیکھتے ہوئے آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں میرا خیال ہے کہ اس کا ایک تو پہلو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی جو ان کے ساتھ جو ان کے کارکن تھے یا ان کے جو کہتے ہیں نا عمران لورز تھے، ان کو اتنا زیادہ جذباتی کر دیا تھا کہ اگر مجھے پکڑے تو آپ نے ہر چیز سے ٹکرا جانا ہے، آپ نے فوج سے بھی ٹکرا جانا ہے، آپ نے حکومت سے بھی ٹکرا جانا ہے. تو وہ پہلی کافی جب وہ حکومت میں تھے اس وقت بھی اگر آپ ان کے بیانات سنتی تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ایک دفعہ اگر آپ نے مجھے حکومت سے نکال دیا تو میں زیادہ خطرناک ثابت ہوں گا، اور یہ چیز کو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے. اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں تمام سیاسی پارٹیاں جو بھی ہیں کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی کے خلاف تو آپریشن ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو آپ کو پتا ہے اس کی جو وکٹم رہی ہے وہ انکم رہی ہے 92 میں جو آپریشن ہوا انکم کے خلاف. آج تک ہم اپنے آفس استعمال نہیں کر سکتے، آج تک ہمیں پوری طرح سے وہ کہتے ہیں آج کل تو ایک بڑا نیا لفظ ہے نا لیول فیلڈ جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کو ابھی تک نہیں ملی. لیکن جو رد عمل تھا پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے وہ بہت زیادہ شدید تھا. میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ہماری فوج ہے جیسا آپ نے اپنی سر ابتدائیوں میں آپ بھی کے کہا کہ لیڈر ہمارے نے لوگ روز جب شہید ہوتے بیان ہیں، دیا بعضوں تھا کی بھی اور دہشت گردی کی باقاعدہ ہوتی ہے جو ملک میں. آخری ہم آپریشن آگ کے کسی خلاف ہوا وہ 2015 میں ہم نے دیکھا کہ بالکل جناب وہ 22 اگست والے کے بعد جب نے جو دیکھا کہ اس کے بعد بالکل ہی شٹر ڈاؤن ہو گئی ہر چیز. لیکن ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت چونکہ یا تو آپ کا لیڈر باہر تھا تو اس وجہ سے وہ ریئیکشن نہیں آئے، یا آپ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جناب وہ بیانیہ بالکل ملک کے خلاف تھا تو ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے. وہ تو واقعی غلط ہے کہ بیانیہ تھا. انہوں نے پاکستان مرد آباد کا باقاعدہ نعرہ لیکن لگایا سر اور یہ وجہ ہے کہ اس کے بعد یہ کی مرکزی قیادت تھی الطاف پر حسین جوڑ کے صاحب کا بھی بیٹھی اور انہوں کا نے جو ایک اثر تھا لوگوں پہ وہ بھی کوئی اتنا کم نہیں تھا، وہ بھی ایک جادوئی اثر تھا. تو آپ لوگ کیسے پیچھے ہٹ گئے؟ وہ تو میرا خیال ہے کہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی سے زیادہ ان کا اثر تھا. نہیں نہیں دیکھیں اتنا زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. جیسے آپ دیکھیں نا 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ایسا تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. 2015 جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کسی سرکاری دفتر کو نہیں جلایا گیا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اعلان بغاوت نہیں کیا گیا، کوئی جناح پور کے اوپر ہم نے جناح ہاؤس پہ حملہ نہیں کیا. یہ اصل میں بڑا ہی غیر سیاسی قسم کے اقدامات ہوئے 9 مئی کو، اور یقینی طور پہ اس کی جو چل رہی ہے عدالتی اور یقینی طور پہ جو اصل مجرم ہے وہ بھی انشاءاللہ سامنے ضرور آ جائیں گے. ماسٹر مائنڈ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. ایم کیو ایم کی جو حیثیت ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے جب ان کے قائد نے پاکستان مردہ آباد کا نعرہ لگایا تو پھر وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھا، نہ اراکین کے لیے نہ ہماری مرکزی قیادت کے لیے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام لوگ اس وقت سر جوڑ کے بیٹھے، اور پھر 22 اگست کا جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد سب نے ایم کیو ایم کے قائد سے علیحدگی کا اعلان کیا. اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد ایم کیو ایم زیادہ مضبوط ہوئی ہے. ایم کیو ایم کے ساتھ جو ری یونین ہوئی ہے جیسا آپ نے بھی کہا ہے کہ آپ کو ایک نئی ایم کیو ایم جو ہے نا اس وقت نظر آئے گی، اور جس میں بہت اتحاد ہے، اتفاق ہے. حال ہی میں ہمارا منشور بھی آپ نے دیکھا وہ سامنے آیا ہے جس میں ہم نے عوام کے بنیادی مسائل ہم نے اس میں بلکہ کراچی اور سندھ جو کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم صرف جنوبی شہری اس میں اگر آپ پڑھیں تو ہمارے زیادہ تر نکات پورے ٹھیک ہے، پاکستان کے لیے ہیں. میرے ساتھ ہی رہیے اس میں ہم نے گا کوشش کی شمشاد ہے کہ صدیقی دو صاحب، چیزوں پہ اور بہت زیادہ اس میں ہم کوشش نے کرتے ہیں کہ دیا ہے کہ آپ کی آواز میں جو ایک ڈس آرڈر ہو رہا ہے وہ بھی اتنی دیر میں بہتر ہو جائے جب تک ہم میرا صدیقی صاحب سے بات کرتے ہیں. میرا صدیقی صاحب، ری یونین ایم کیو ایم کی سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ پہلے والے معاملات جو ہیں اسی طرح سے ایم کیو ایم ابھر کے سامنے آ رہی ہے؟ کیونکہ میں بھی اعلیٰ قیادت سے ان کی میری ملاقات ہوئی
تو کافی وہ کہتے ہیں جناب اب کسی کو خوف نہیں ہے اس بات سے, وہ والی ایم کیو ایم نہیں ہے کہ جناب آپ ہمارے پاس آ کے اگر جاتے ہیں تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جاؤ گے تو مر جاؤ گے, وہ والا حال تھا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ایم کیو ایم بڑے اچھے طریقے سے سامنے آ رہی ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں انسان کے نظروں کا علاج ہوتا ہے لیکن نظریے کا نہیں ہوتا. کل اگر آپ نے کسی کو بہت گالیاں دی ہوں اور بہت برا بھلا کہا ہو اور پھر آپ کسی پارٹی کو لے کے اسٹیبل ہو گئے تھے تو آپ نے کچھ عرصے میں یہ بات سمجھ لیا کہ میرے ساتھ عوام نہیں ہے. یقیناً عوام جو ہے اگر اس قائد کے خلاف چلی گئی, ملک کے خلاف بولنے کی وجہ سے, لیکن وہ اس جھنڈے اور اس نام کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں آیا تھا. اور ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ہے؟ نہیں, اب دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کے پاس اسپوک مین کوئی نہیں تھا بہت بہتر, اور مصطفیٰ کمال کے پاس عوام نہیں تھی, صحیح معلوم ہے. اس کا پروفڈ ہے, کوئی مانے یا نہ مانے. آپ دیکھیں جب بلدیہ سے یہ کھڑے تھے 6 نمبر پر تھے. یقیناً بلدیہ وہ تھا جہاں ٹاؤن ناظم پی ایس پی 5ویں نمبر پہ تھی, ایم کیو ایم 6 نمبر پر تھی. لیکن ان کی وہاں پر جو لوگوں کی فالوئنگ تھی وہ آپ کے سامنے ہے, وہ رزلٹ اورینٹ تھا آپ کے پاس. الطاف حسین کے بعد جو کنڈیشن ان کی رہی ہے, لیکن اب کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کے پاس اسپوک مین ہے, وہ مصطفیٰ کمال کی صورت میں ہے جو عوام کے درمیان بات کر سکتا ہے, کسی سٹیج میں کھڑے ہو کے یوتھ کے ساتھ. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ ہے اور پھر یہ وہی والا علاقہ ہے جہاں پہ بلدیہ فیکٹری والا واقعہ ہوا تھا جس میں سب سے زیادہ ایم کیو ایم پر الزامات ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں لیکن یہ جو علاقہ ہے, یہ 242 جو ہے, وہ صحیح معلوم ہے وہاں پر جو ووٹ بینک ہے وہ نون لیگ کا ہے موجود, ٹھیک ہے. وہاں مندوخیل صاحب کی جو ہے وہ جو ٹریٹری کو جو الگ کیا گیا تھا, اب جو کنڈیشن ہے وہاں پر مشرف کالونی اور دیگر چیزیں, وہ تقریباً پنجاب شفٹڈ لوگوں کا علاقہ ہے وہ. اور اس سائڈ والا جو بلدیہ والی سائڈ جو ہے وہ مکس اپ علاقہ ہے. تو پہلے بھی جب پی ٹی آئی سے یہ جب ڈفرینس ہوا تھا شہباز شریف کا, تو 100 یا 150 ووٹوں سے تھا. اس کے بعد پھر مندوخیل صاحب اور پھر نون لیگ پہ جو زوال کا معاملہ تھا. لیکن ابھی جو کنڈیشن ہے وہ علاقہ بیسکلی جو یہ 242 جو ہے وہ نون لیگ کا ووٹ بینک وہاں موجود ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن کیونکہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ ڈالنا یا وہاں سے این اے کے لینا, ایک ریٹ کو قائم کرنا ہے, ہر شخص ہی چاہتا ہے کراچی میں میرا کوئی ووٹ بینک بنے. لاجیکل بات کر لیتے ہیں, اس کی لاجیکل بات یہ بھی میرے خیال سے تھی کہ آپ مفتاح اسماعیل صاحب ایک تو کراچی آئٹس ہیں, دوسرا یہ کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو پتا تھا کہ یہاں پہ کیا چیزیں ہیں کیا نہیں. اگر ووٹ بینک تھوڑا بہت تھا تو ان کی, اب مفتاح اسماعیل بھی نہیں ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. مندوخیل صاحب کو کیسے جتوایا گیا تھا یہ بھی ایوری بڈی نو دیٹ. اس میں مجھے کوئی آڑ نہیں کہتے ہوئے کہ مندوخیل صاحب راتوں رات کیسے اس سیٹ سے جیتے تھے. اب تو بڑی کھل کے بات ہو بھی رہی ہے, اس کے کہنے بھی چاہیے. لیکن سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ 2 قومیں ہیں اس وقت, 2 نظریے ہیں. 2 قومیں تو آپ نہیں کہیں, 2 زبانیں ہیں, 2 کلچرز ہیں. ایم کیو ایم کس طرح سے ایک کلچر, ایک اپنے ووٹر کو یہ کہہ سکتی ہے کہ جناب آپ نون لیگ کو ووٹ دیں؟ کیا پاسبل لگتا ہے آپ کو, ایک فطری امتزاج لگتا ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں ایم کیو ایم کو اب دیکھیں, جب اگر وہ سپوز دیٹ کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اور چیف منسٹر اگر پیپلز پارٹی, تحریک لبیک پاکستان میرے ذہن سے نکل رہا تھا, اس کا بھی بڑا ووٹ بینک موجود ہے وہاں پہ. اگر سی ایم پیپلز پارٹی کا سندھ میں آتا ہے تو جس طریقے سے 4 سال پہلے ایم پی ایز جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے جو وعدے اپنے حلقے سے کر کے آئے تھے, انہیں 1 روپے کا بھی وہ کام نہیں کروا سکے سوائے این اے کی سیٹ کے علاوہ. تو آپ کی بات انہیں عوام کے حوالے سے یہ انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے. اور میرے خیال میں مصطفیٰ کمال کو اب کیونکہ اس کی جو پوزیشن اپنی پارٹی میں ہے وہ ایز اے لیڈر کی ہے, اس سے زیادہ بڑا اسپوک مین, زیادہ موٹیویشن. یہ بھی سچ بتا دیں کہ کتنے لیڈر ہیں ایم کیو ایم میں اس وقت. نہیں, ابھی تو اسپوک کے حوالے سے جو بات کر سکتا ہے وہ خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں اور مصطفیٰ کمال ہیں. لیکن دیکھیں امیشہ سے لیڈر نے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے. یہ پارٹی کی ایک مجبوری ہے, یہ اتنی بڑی رابطہ کمیٹی, ہر شخص ایم پی ایم این اے اور جھنڈے کے پیچھے جو دوڑ رہا ہے, تو پھر پارٹی کا کہاں سے حل ہوگا؟ ایم کیو ایم کی جو اسٹیبلٹی تھی 3 ڈیکیڈ سے, اور کراچی کے اندر اور حیدرآباد کے اندر اس ٹائم پر ایک ایسا شخص ایم پی ایم این اے بنتا تھا جو ایک یونٹ کی سطح پر اس سے سلیکٹ کیا جاتا تھا, سیکٹر اس کو اپروو کرتا تھا اور مرکز اس کو جو ہے وہ اسمبلی میں بھیجتا تھا. سر میں آپ سے پوچھتی ہوں, شمشاد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, میں یعنی 242 والی بات پہلے کمپلیٹ کر لوں تاکہ میں آگے چیزوں کو لے کے جا سکوں. مجھے امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ایڈوکیٹ امیر موزم بٹ صاحب بھی پوچھنی ہے. لیکن شمشاد صدیقی صاحب ایک بات کا مجھے جواب آپ سے بہت کلیئر چاہیے
ایک نئی NQM جو ہے وہ سامنے آئی ہے، آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا ری یونین ہوئی، لیکن NA 242 وہ ہے جہاں پہ واقعی آپ کا ووٹر موجود ہے. ان حالات میں آپ کس طرح سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس علاقے میں کر سکتے ہیں اور شہباز شریف صاحب کو اپنی ووٹر دینے کا آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک فیصلہ آپ کے لیے، جبکہ خود آپ کو قدم جمانے کی ضرورت ہے اور خود آپ کا ووٹر آپ کے پاس دوڑا چلا آنے کے لیے تیار ہے، اور یہ وہی حلقہ ہے جو بہت پہلے سے آپ کا ووٹر کہیں نہ کہیں چھپ کے ضرور بیٹھا ہوا ہے، یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ جب آپ لوگوں کے خلاف آپریشنز ہوئے تھے تو آپ کے وہاں سے لڑکے اٹھائے گئے تھے جو کہ آج بھی لاپتہ ہیں. مجھے بتائیں کہ پھر کیا آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی اپنے ووٹر کے لیے؟ اچھا، ایک تو میں اس کو کلیئر ہیلو، یہ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، آ رہی ہے. ہاں، ایک بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ابھی تک اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. یہ جو خبر ٹی وی پہ چل رہی ہے، یہ میرا خیال ہے یہ تو سر بریکنگ ہو گئی بھائی، یہ تو آپ بات ہی وہ کر رہے ہیں. میں تو یہ تمام چینلز یہ بات چلا رہے ہیں اور آپ کہنے کو حتمی فیصلہ نہیں ہوا، یہ بڑی اچھمبے کی بات ہے. اس کا دیکھیں، ابھی ہمارے ان سے مذاکرات ہوئے تھے، ان کی ٹیم جو ہے وہ رانا مشکور صاحب وہاں لاہور سے یہاں آئے تھے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور ہماری طرف سے بھی یہاں پہ پوری ٹیم ان کے ساتھ بیٹھی تھی. تمام سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہیں اس پہ، لیکن یہ جو 242 کا معاملہ ہے یہ ہم نے قیادت پہ چھوڑا تھا کہ خالد مقبول صدیقی بھائی اور شہباز شریف صاحب اس کو بیٹھ کے اس کو فائنل کریں گے اور وہی اناؤنسمنٹ کریں گے. اس کو باقاعدہ پریس کانفرنس ہوگی اس پہ، اور اس میں اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا. یہ میرا خیال قبل از وقت کسی نے آج یہ لیک کر دی اور کہا کہ جی یہ تو ہو گیا فیصلہ، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. یہ میں کلیئر کر دوں. دوسری بات یہ کہ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ ہمارے بے شمار ووٹر ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب اگرچہ وہاں سے انہوں نے لوز کیا تھا لاسٹ ٹائم جو ہے، اور من تو خیر آپ کو بتائیے وہ کس طرح سے جیتے تھے، پھر بھی ہم نے بہرحال وہ اس وقت ایسی پوزیشن نہیں کی کہ اس کے خلاف کوئی احتجاج کیا جاتا، ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. لیکن اگر اس وقت بھی آپ NPM اور PSP کے ووٹ جمع کریں تو وہ مندو خال صاحب سے زیادہ تھے. انہوں نے 13,000 ووٹ لیے تھے، اور اگر NPM کے اور PSP کے شامل کریں تو وہ 18,000 ووٹ بن جاتے تھے. تو وہاں ایک بڑا اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ مندو خال صاحب جو جیت کے وہ تو خیر واپس ہی نہیں گئے حلقے میں، لیکن مصطفیٰ کمال صاحب ہارنے کے باوجود انہوں نے ایک دن بھی ایبسنٹ نہیں کیا. میں تو مان رہی ہوں اس بات کا، میں نے یہی تو بات کہی آپ سے کہ آپ کا ووٹر چھپا ہوا تھا وہاں پہ کسی بھی طرح، اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہے. یہی تو ایک سوال ہے، اور یہ تو میں وہی بات کر رہی ہوں کہ نہیں ہے، بالکل سامنے ہے. 18,000 ووٹ اس وقت پڑے تھے، اور اس وقت ہمیں بھی انشاءاللہ توقع ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہوا مصطفیٰ کمال صاحب کے حق میں کہ وہ دیکھیں، ایک ہم بڑے مقصد کے لیے بات چیت کر رہے ہیں مسلم لیگ میں نون سے، وہاں کے لوگ یہاں سر معذرت کے ساتھ ہی مجھے آپ کا بڑا مقصد نا سمجھ سے اس لیے باہر ہے کہ کراچی کی عوام پھر سے آپ کو دیکھنا چاہتی ہے. وہ بڑا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ آپ بالکل ابھی بھی اگر ایک ہوتی ہے نا کہ وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا تھا کہ عشق دوبارہ کیا والی کوئی بات انہوں نے کی تھی، تو وہ والا ایک سلسلہ ہے. آپ کا ووٹر کراچی کا آپ کو پھر سے دیکھنا چاہتا ہے، پھر آپ اس قسم کے کمپرومائزز کرنے جائیں گے تو کیا آپ کا اسٹیک رہ جائے گا کراچی میں؟ نہیں، دیکھیں کمپرومائز کی بات نہیں ہے. کچھ بہت دیکھیں اس شہر کے مفاد میں، اس پاکستان کے مفاد، آپ دیکھیں نا کراچی تو مایوسیوں کا شکار ہے نا. اگر آپ یہاں پولیس دیکھیں تو وہ سارے غیر مقامی، انتظامیہ دیکھیں تو وہ غیر مقامی، یہاں کے حکمراں جو ہیں وہ غیر مقامی، یہاں کے جو جرائم پیشہ افراد ہیں وہ غیر مقامی. گورنمنٹ کی نوکریوں میں آپ کو پتہ ہے کہ شہروں کو ایک نوکری ملتی، 5.5 لاکھ نوکریاں بانٹی گئی، وہ سب غیر مقامیوں کو دی گئی. اس وقت دنیا کا چوتھا بدترین شہر ہے. سر اس پہ بات ہو جائے گی، لیکن مجھے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات یاد آ گئی کہ وہ عشق ٹوٹا تو استخارہ کیا، اور پھر وہی عشق دوبارہ کیا. تو میرا خیال ہے یہ وہی عشق نون لیگ سے ہے، اور یہ وہی نون لیگ ہے جو کہ مختلف آپریشنز میں آپ لوگ کے خلاف رہی ہے. بہرحال چلیں ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہ کراچی کا ووٹر آپ سے سوال ضرور پوچھ رہا ہے کہ پھر کیا آپ منسٹریز کے دوڑ میں تو نہیں لگ رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ اگر آپ نے مصطفیٰ کمال بھائی کی، خالد مقبول بھائی کی جو پریس کانفرنس سے پیچھے سنی ہوں گی، ہم نے تو کسی منسٹری کی بات ہی نہیں کی. ہماری جو ابتدائی بات دیکھیں، ہماری پارٹی جو ہے وہ کوئی ملکی سطح پہ تو ہم آرگنائز نہیں ہے نا. ہم زیادہ سے زیادہ کراچی میں ہیں، سکھر میں ہیں، حیدرآباد میں ہیں، میرپور خاص میں ہیں. لیکن ہمیں کراچی کے لیے، کراچی کے وسائل، کراچی کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی جو قومی سطح کی پارٹی ہے اس سے بات چیت تو کرنی ہے. اب پیپلز پارٹی تو بالکل بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. جس بات چیت کے لیے ہمارے پاس جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے وہ تیار نہیں ہے، یا آپ کو یہ پتا ہے کہ اب نون لیگ اقتدار میں آنے والی ہے اس لیے آپ کا جھکاؤ ان کی طرف ہے، چانسز زیادہ ان کے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. دیکھیں میں نے تو آپ کو کہا ہے نا، ہم پیپلز پارٹی سے بھی بات چیت کے لیے تیار ہیں.
आ जाए ना 1 पॉइंट एजेंडा जिस पे हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून से, उस एजेंडे पे हम पीपल्स पार्टी से भी, तहरीक इंसाफ से भी, हर एक से बात करने के लिए तैयार। इसलिए कि कराची का अगर आप 2022 को सिर्फ देख लें तो 81,000 यहाँ स्ट्रीट क्राइम हुए, 2,266 यहाँ से कारें छीन ली गई हैं, मोटर बाइक की तादाद 5 लाख से ज्यादा है, 28,000 मोबाइल आपके छीन लिए, कत्ल की वारदातें हुई है, आज भी तो ये तो मायूसी है पूरे शहर के अंदर। इसके लिए हमें एमक्यूएम को ही कुछ करना होगा ना। ठीक है सर, मैं चूंकि जल्दी क्वेश्चंस भी करना चाहूँ, शमशाद साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा सिद्दीकी साहब, सॉरी। मैं शमशाद साहब से कहूंगा, वो अल्लामा इकबाल का बहुत खूबसूरत शेर है, से सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। दरअसल 90s के उन अवाम को जो बल्दिया में रहते हैं, जिनके खिलाफ नून लीग ने ऑपरेशन किया था, उन खानदान वालों से क्या कहेंगे कि पहले उनके नौजवानों को जो शहीद किया गया या जिस तरह टारगेट किलिंग की गई, कुछ भी किया गया, मतलब आप आवाम की किस बात के कराची वालों के लिए है? पहले हम किसी भी बुनियाद में वो पार्टी जिस पार्टी ने कराची वालों को पीछे किया हो, या आज आप कह रहे हैं कि हम पीपल्स पार्टी से ही बात कर सकते हैं, फिर आप कह रहे हैं हम पीटीआई से भी बात कर सकते हैं, ये थोड़ी सी शमशाद भाई, ये इसमें सदाकत भी करनी चाहिए आपको, और इसमें अदालत भी आपकी होनी चाहिए, और थोड़ी शुजात भी होनी चाहिए। ये जुर्रत होनी चाहिए कि अगर किसी शख्स ने हमें डसा था तो हमें इस बात पे जुर्रत अख्तियार करनी चाहिए कि ये हमारी नस्ल कशी की गई है कराची के लिए। सिद्दीकी साहब बड़ी माजरत के साथ आप भाई हैं, मुझे बताएं कि हमारी जो ये कौमी पार्टी यही तीन है, हम इनके अलावा क्या मोदी से जाके बात करेंगे या कांग्रेस की इंदिरा गांधी? मेरा यहाँ पे जो बहस का मौजू है ना, मैं वही बहस जो पीटीआई के पास भी लेके जाऊंगी। मेरे जो बहस का मौजू है ना, मैंने शुरू ही प्रोग्राम इस बात पे किया था कि कोई भी उठता है मेरी यूथ को इस्तेमाल कर लेता है, वही यूथ 9 मई में इस्तेमाल होती है, वही मेरी यूथ जो है वो टारगेट किलिंग में यूज होती है, वही मेरा यूथ जो है वो कराची तबाह करके रख दिया है। और आज मेरा वही यूथ है जो कि आगे चल के कहते हैं जनाब फौज खराब है, जिम्मेदार कौन है? अगर ये एडजस्टमेंट्स की वजह से मेरा यूथ ये कहता है कि जनाब मैंने जिसके लिए कुर्बानी दी है वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो मैं तो सिर्फ यूथ की तो बात कर रही हूं सर। मैं ये नहीं बात करी कि आप फेडरल की तरफ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, मोदी के पास जा रहे हैं। देखें, हमने कराची की यूथ के 75,000 नौजवानों को बाजियाब कराया है। लेकिन अगर हम नून लीग से बात ना करें, किससे बात करें? नून लीग से बात हुई है, लोग हमें ताना देते हैं कि जी आपने मिनिस्ट्री लेनी। क्या मिनिस्ट्री लेनी? 2 छोटी छोटी मिनिस्ट्री थी उसके बाद। लेकिन असल हदफ हमारा क्या था कि कराची को जो पीपल्स पार्टी ने चोरियां शुरू की हैं, आपकी पूरी आबादी को कभी गिनती नहीं है। ये पहली दफा हुआ है कि एमक्यूएम के मुतालबे पे 5 साल बाद मर्दमशुमारी हुई है, और ये पहली दफा हुआ है कि मर्दमशुमारी को एक्सटेंशन मिली है, 1 दफा 2 दफा, और उसका नतीजा ये निकला है कि 75 लाख लोग आपके ऐड हुए हैं। ये किसी शहर की आबादी होती है पूरी, तो इसका क्रेडिट आप दें ना एमक्यूएम को कि उन्होंने काम किया है। उसके बाद आपकी जैसे डीलिमिटेशन जो हुई है, बल्दिया के इंतखाबात को हमने बाइकाट किया, लेकिन उसके बाद कराची को क्या मिला? आपको 53 यूसी ज्यादा मिल गई। 53 यूसी जो है ना, वो भी किसी शहर की होती है। तो ये तमाम चीजें हमने इसमें मिनिस्ट्री तो हासिल नहीं की। अच्छा, अब जो हमारी बात हो रही है नून लीग से, अगर हम सिर्फ इस एक वजह को कि जी आपने क्योंकि ऑपरेशन किया था, अब हमने आपसे भी नहीं बात करनी, हमने पीटीआई से भी बात नहीं करनी, हमने पीपल्स, तो ये कराची के मसाइल हल कौन करेगा? हमें सबसे ज्यादा दुख जो है वो यही है कि कराची का बुरा हाल है, जो आपने कहा कि तबाह बर्बाद है, और ये जिम्मेदारी हम समझते हैं, एमक्यूएम समझती है, एमक्यूएम क़यादत यही समझती है कि हमें कराची को हर सूरत में मुल्क के तरक्की की तरफ गामजन करना है। हमें देखें, पूरी तरह जब इख्तियार मिलता है, सिर्फ 5 साल के लिए इख्तियार मिला था ना, 2005 से 2010 तक मुस्तफा कमाल लीडरशिप से, उन्हें वसाइल भी थोड़े से मिले और थोड़े इख्तियारात मिले, तो फिर आपने नताइज भी देख लिए ना कि दुनिया का 12वां 13 तेजी से तरक्की करता हुआ शहर बना। आज ये शहर दुनिया का 4था बदतरीन शहर बन चुका है रहने के लिए। तो इसको तो आप अप्रिशिएट करें ना कि आप 2018 में तो हुकूमत का हिस्सा थे, और आपकी वजह से ही पीटीआई गई है। अदम एतमाद की तहरीक अगर आप साथ ना होते तो कामयाब ना होती, तो उस वक्त क्या मसला था? तब्दीली के नारे उस वक्त भी थे, यूथ आपके पास भी है, यूथ उनके पास भी है। पीटीआई का हमने यकीनी तौर पर साथ दिया, लेकिन पीटीआई ने डिलीवर क्या किया? कराची से सिर्फ उन्होंने वादे वहीद किए कि मैं जनाब आपको 50 लाख जो है वो नौकरी दे दूंगा। क्यों नजर आ रहा है कराची में? क्यों लोगों को गवर्नर हाउस गिरा के उनको जो है मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा? ये कभी उन्होंने एक तो पूरे दिन का कभी दौरा नहीं किया है। पीटीआई के भाई भी यहाँ बैठे हैं। मैं एक्टिव करना चाहूंगी एडवोकेट अमीर मौजम भट्ट साहब को। सर, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी।
سر آئی ایم سوری تھوڑا سا یہ بحث جو ہے کراچی کی تھوڑی طویل ہو گئی، لیکن پہلے تھوڑا سا میں کراچی کے حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہوں گی. ایم کیو ایم خاص طور پہ کہتی ہے جی تحریک انصاف نے کوئی کام نہیں کیا. آج سندھ میں ہمیں آپ کا ووٹر نظر آ رہا ہے، کیا وجوہات ہے سر؟ کام تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، پھر بھی ووٹر بھی آپ کو موجود ہے، تو کیا یہ وہی ہے کہ جی صرف عمران جو آپ کے سابق چیئرمین پی ٹی آئی ہیں صرف ان کی محبت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ ہمارا جو ووٹر ہے، ہماری جو یوتھ ہے، وہ یہ جان چکی ہوئی ہے کہ کرپشن کی ایلیمینیشن کے لیے جو عزم ہم لوگوں نے کیا تھا اور جو پالیسیز ہم نے گیدر کی تھیں اور جن پہ ہم نے کام شروع کیا تھا، وہ اپنے نتائج کی راہ پہ چل نکلی تھی. ہمارا جو یوتھ ہے وہ ہماری قیادت پہ مکمل اعتماد کرتا ہے. اسے پتہ ہے کہ حقیقی آزادی ہی ہماری حقیقی خوشحالی کا باعث بنے گی. انہیں معلوم ہے ان تمام تجربات کی بابت جو وہ کر بھی چکے، سہ بھی چکے اور شکار بھی ہو چکے ان صاحبان اور ان صاحبان کی جماعتوں کی نسبت. ہم نے تو قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی، ایم کیو ایم کو بھی ساتھ لے کے چلے اور انہیں بتایا کہ پاکستانیت کا سوچیں اور ایوالو کریں خود کو آگے بڑھنے کے لیے. بس یہ دیکھ لیجئے جیسی موقع ملا کرپشن کا، ساتھ چھوڑنے کا، بے وفائی کا، ایک لمحے میں انہوں نے وہ کر گزرے جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. جو پاکستان کے لیے سوچے گا، اپنے لوگ کتنے ہر 2 دن بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں، جو پاکستان کے لیے سوچے گا وہ ایسی باتیں بالکل بھی نہیں کرے گا جو کہ موصوف کر رہے ہیں. آپ کتابوں کو دیکھ لیں، بھری پڑی ہیں، ان کے قائد کو دیکھ لیں، آ نہیں پا رہے. خود یہ دیکھ لیں ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو معاشی استحکام کے لیے حقیقی آزادی اور صاف اور شفاف الیکشن چاہیے. ہم ہی وہ جماعت ہیں جنہوں نے الیکشن کو یقینی بنایا ہے. مجھے یہ حقیقی آزادی کا مطلب بھی بتا دیں سر، یہ حقیقی آزادی کیا ہوتی ہے؟ جی میں بتاتا ہوں، جو کہ آئین اور قانون کے مطابق چلے، جہاں رول آف لا، جیسا قانون لکھا ہوا ہے ویسے عمل درآمد ہو اس پہ. سر کون نہیں کرنے دے رہا؟ یہ کون نہیں کرنے دے رہا؟ جی میں نے آپ کی ہی اس میں بتایا تھا کہ دیکھیے یہاں پہ کون نہیں کرنے دے رہے، وہ نہیں کرنے دے رہے جو کہ پالیسی میں مداخلت کرنے کے لیے کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے. سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ متحد ہو کے، یکجا ہو کے اس قوم کے لوگوں کو آگے نہیں لے کے جانا چاہتی. کون نہیں کر رہے؟ یہی تو ہماری سیاسی قوتیں ہیں جو ڈیلیور نہیں کر سکی، جنہوں نے عوام کو دھوکہ دیا ہے، کرپشن کیا ہے، مال یہاں سے لے کے چلے گئے. یہی لوگ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں فیئر اور صاف اور شفاف ماحول آئے. سر پروگرام اپنے آخری مراحل میں آپ سے ایک کوشچن کب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں، مجھے موقع دیجیے گا. توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد ہو گئی ہے سابق چیئرمین پی ٹی آئی پہ اور ان کی اہلیہ پہ. دوسری طرف القادری ٹرسٹ والا معاملہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ والے معاملے. یہ بالکل صاف صاف کیس ہے جو کہ نظر آ رہا ہے، جبکہ 190 ملین پاؤنڈ والا مسئلہ زیادہ وہ ہے کہ بالکل نل اینڈ وائٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ یا تو بالکل ہی صاف منع کر دیا جائے جناب بالکل ہی غلط تھا، یہ جو کچھ ہوا ہے بالکل غلط ہے؟ کس طرح سے ثابت کریں گے سر؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ انتہائی ناقص کیسز ہیں. ہم ان کا سامنا کر رہے ہیں، گریس کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم نے کب کیسز سے بھاگنے کی کوشش کی ہے؟ ہم تو اعلیٰ اپنے وکلا کے ساتھ ہر محاذ پہ، ہر قانون کے تحت جو بھی مقدمات ہیں ان کا سامنا کر رہے ہیں. ہم نے ریلیف کس سے مانگا؟ ہم نے غیر قانونی طور پہ ڈیمانڈ کس سے کی؟ ہم تو فیس کر رہے ہیں نا. یہ چلاتے 200 سے زائد مقدمات بنا چکے ہیں، فیس کر رہے ہیں. ہم نے اس پہ ریزسٹ کب کیا؟ ہم تو رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کے پاس ایویڈنس لائیں اور قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں. ہم تو اس کے علاوہ کوئی بات کر ہی نہیں رہے نا. اس ملک میں یاد رکھیے آئین کی بالادستی ہوگی، قانون کی بالادستی ہوگی تو ملک آگے چلے گا. عمران خان یہ کہتے ہیں میں لیڈر ہوں، میں نے اپنی 2 نسلوں کو بتا دیا ہے حقیقی آزادی کا راستہ، میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور وہ لوگ اس راہ پہ چلیں گے. اور ایک بات میں آپ کو اضافی کروں، ہمارے نہ جی ایچ کیو اتنے کمزور ہیں، نہ ہماری فوج اتنی کمزور ہے، نہ ہی ہمارے سپہ سالار اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے لوگ آرام سے جی ایچ کیو کے اندر گھس جائیں یا دوسری جگہوں پہ گھس جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے کسی بھی اس کی چھوٹا سا جواب میں اس کا دینا چاہوں گی. کرنے کو تو سر کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اپنے لوگوں پہ کوئی بھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا. طاقت ہے ہی یہ کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، طاقت ہے ہی یہ کہ گولی ہوتے ہوئے فائر نہ کیا جائے. ایک دلیل یہ ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جی ایچ کیو میں اگر کوئی گھسے گا نا تو توپ و تفنگ لے کے گھسے گا اگر اس نے کسی سے مقابلہ کرنا ہے. ایسی کوئی چیز ہمارے سامنے دیکھنے کو نہیں ملی. دوسری میں آپ کو بتاؤں، جب گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ اسپونٹینیس ری ایکشن تھا تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور تیسری بات یہ کہ چلیں آپ ہی کا موقف صحیح، لیکن کمیشن بنائیں اور کمیشن میں سارے پہلوؤں کو جج کریں. اسی لیے تو پی ٹی آئی نے خود ہی جا کے پٹیشن فائل کی کہ جناب یہ 9 مئی کا واقعہ ہم پہ تھوپا جا رہا ہے، اس کی غیر جانبدارانہ آپ
کمیشن بنائیں اور اسے ڈٹرمن کیجیے، اور اعلیٰ عدالتوں کی جو ہمارے ججز ہیں وہ اسے ڈٹرمن کریں. اس سے زیادہ اور واضح سٹانس کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیے غوری صاحبہ کہ ہم خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پلیز کمیشن بنائیں اور سارے پہلوؤں کا جائزہ لیں اور آپ ڈٹرمن کریں کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے. اور جہاں تک گورنمنٹ کی بات تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسپونٹینیس ریئیکشن تھا. جی ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. آپ کی طرف سے چلتے میرا صدیقی صاحب، یہ جو چیزیں ابھی چل رہی ہیں بہت نیل اینڈ وائٹ، بالکل صاف سفید یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ہوا ہے تو ہوا ہے، کاغذات میں ثابت ہے، کاروائیاں ہوئی ہیں. کس طرح سے کریں گے؟ چلیں توشہ خانہ کیس میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، تحفہ تھا، بیچا نہیں بیچا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنی جو آئیڈیل باتیں کی جاتی ہیں وہ ہی نہیں ہے. کیسے کی جاتی ہیں یہ؟ دیکھیں ایڈوکیٹ صاحب نے ابھی شروع میں بتایا کہ ابھی لیڈر تھا اور لیڈر کے لیے کام ہو سکتا تھا. دیکھیں یہ بالکل ہی وہ نیریٹو ہے جو ایک لیڈر کا نیریٹو تھا ان کا. 3.5 سال کی حکومت میں اور اس سے پہلے جو باتیں کی گئی وہ سب غلط ثابت ہوئی ہیں، تو بنیادی جھوٹ پر ہے. پھر ہم ایک طرف انہیں لیڈر کہیں کہ لیڈر کے فالوورز یہ کر سکتے ہیں، پھر ہم یہ کہیں کہ جی اگر یہ GHQ تھا تو انہوں نے پھر رد عمل کیوں نہیں کیا. دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی کوئی ایک وہی بات ہو گئی. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسکول میں ایک بچے نے شرط لگائی کہ امی میں نے شرط لگائی کہ کوا جو ہے وہ گورا ہوتا ہے، تو ماں نے کہا بیٹا تم یہ شرط ہار جاؤ گے. کہا میں مانوں گا نہیں. دیکھیں یوتھ کو آپ پاکستان کے اندر یوتھ کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اس کو آپ صحیح ڈائریکشن پہ یوز کر لیں تاکہ ملک سنور جائے گا، ملک مستحکم ہو جائے گا. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یوتھ کو بتا دیا کہ ملک کیسے مضبوط ہوگا. ملک کو غداری کے راستے، یوتھ کو غداری کے راستے پہ لگا کر کے آپ کسی بھی ملک کو، کسی بھی گھر کو، کسی بھی قوم کو مضبوط نہیں کرتے ہیں. اور ابھی اسی پروگرام میں آپ کی دونوں باتوں میں متنازع یہ ہے کہ پہلے آپ کہتے ہیں بھائی لیڈر تھا، عوام جا سکتی تھی، اور دوسری شمشاد بھائی سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں MQM کا نیریٹو بہت اچھا ہے کہ غیر مقامی لوگوں کا، غیر مقامی پولیس، غیر مقامی تمام چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں ابھی جو MQM کی سلیکشن ہے وہ بھی غیر مقامی ہو رہی ہے. کسی حلقے سے بھی ان کا MPA MNA مقامی تو نہیں ہے. تو یہ بات یقیناً بہت پینفل ہے. انہیں چاہیے کہ اپنے مسائل جو مقامی سمجھ سکتا ہے وہ غیر مقامی نہیں سمجھ سکتا. شمشاد صاحب سے آخری جواب لے گوں. شمشاد صاحب وقت کم ہے اور آپ کو اس کا جواب بھی دینا ہے. دیکھیں جی ایک چھوٹا سا جواب تو ان کو ہے. یہ جو بھی گلا کر رہے تھے کہ یہ PTI کی حکومت کو MQM چھوڑ کے چلی گئی، بھائی ذرا اپنے گریوان میں تو جھانکیں. عمران خان کے جتنے لوگ تھے وہ سب عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے، ان سے گلا کریں. MQM سے کیوں گلا کر رہے ہیں؟ سر وہ تو بڑی بات کی کہانی ہے. آپ پہ تو شکوہ بہت پہلے والا ہے. یہ تو عدم استحکام کی تحریک والا مسئلہ ہے. یہ تو تاریخ لکھی ہے تاریخ نے کہ MQM کی وجہ سے گئی ہے حکومت. دیکھیں عمران خان صاحب ٹھیک ہے ان کے لیڈر ہیں، لیکن جب عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے تو پاکستان کا جو پارلیمانی نظام ہے، جو جمہوریت یہاں پہ چلتی ہے، اٹس پارٹ آف دیٹ کہ وہاں پہ جو اس کو تو فیس کرنا چاہیے تھا. انہوں نے اپنے پورے 160 ممبر لے کے کہتے قومی اسمبلی چھوڑ کے آ جاؤ، پھر انہوں نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، پھر انہوں نے KKR توڑ دی، اب یہ جیل میں چلے گئے. اب دیکھیں میں ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے آج یہ PTI جو اس حالت میں پہنچی ہے. چلے ٹھیک ہے، کبھی پھر آپ سے اس کا فوراً جواب لیں گے. بہت شکریہ شمشاد صدیقی صاحب، میرا صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ایڈوکیٹ امیر معظم بٹ صاحب بہت آپ کا بہت شکریہ. میرے ملک میں وہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.